تاریخ کا سب سے بڑا ظالم چنگیز خان۔ قسط نمبر 1، تموجن سے چنگیز خان تک ظالم کا جنم۔ دنیا میں کئی جنگجو آئے، کئی فاتح گزرے، کئی بادشاہوں نے اپنے ظلم سے تاریخ میں نام پیدا کیا، مگر ایک ایسا نام تھا جو خود موت کی پہچان بن گیا۔ ایک ایسا شخص جس کے گزرنے کے بعد زمین پر صرف راکھ رہ گئی۔ وہ آیا، تباہی مچائی اور تاریخ کو خون میں رنگ دیا۔ یہ کہانی ہے چنگیز خان کی، وہ شخص جس کے نام سے بادشاہ بھی کانپ اٹھتے تھے۔ اندھیری رات، برفانی طوفان اور ایک بچہ۔ منگولیا، وسیع و عریض میدان جہاں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، جہاں طاقتور ہی زندہ رہ سکتا تھا اور کمزوروں کے لیے صرف موت تھی۔ ایک خیمے کے اندر ایک عورت درد سے چیخ رہی تھی۔ باہر برفانی طوفان چل رہا تھا، سردی اتنی شدید تھی کہ سانسیں بھی جما دیتی۔ پھر اچانک خیمے میں ایک بچے کے رونے کی آواز گونجی، مگر یہ عام رونا نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے فطرت خود اس بچے کی آمد کا اعلان کر رہی ہو۔ جب دائی نے اسے گود میں لیا تو حیرت سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بچے کی مٹھی میں خون کا ایک جمع ہوا لوتھڑا تھا۔ سب نے اسے خوف سے دیکھا، جیسے قدرت خود کوئی اشارہ دے رہی ہو کہ یہ بچہ ایک دن خوف کی نہریں بہائے گا۔ تموجن کے والد یسوگی ایک طاقتور سردار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر منگول قبیلوں کو متحد کرے، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن یسوگی دشمن قبیلے کے علاقے میں شکار کے لیے گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے کھانے میں زہر دے دیا۔ وہ لڑکھڑایا، زمین پر گرا اور چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ جب تموجن کو یہ خبر ملی تو وہ اپنی ماں کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا۔ ماں، باپ کہاں ہے؟ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تموجن، تمہارے باپ کو دشمن نے مار دیا۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح اس کے دل پر گرے۔ یتیمی کا درد اور پہلا سبق۔ جب یسوگی مرا تو اس کا قبیلہ دشمنوں کے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کی ماں ہولن، جو ایک بہادر عورت تھی، 5 بچوں کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ سردی، بھوک، غربت، مگر سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ جنہیں وہ اپنا سمجھتے تھے وہی دشمن بن گئے تھے۔ زندہ رہنے کے لیے رحم کرنا چھوڑ دو۔ یہ وہ سبق تھا جو تموجن نے سیکھ لیا۔ چند سال بعد جب تموجن 15 سال کا ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس لے گا، مگر زندگی آسان نہیں تھی۔ ایک دن دشمن قبیلے کے کچھ جنگجو آئے اور اسے پکڑ کر قیدی بنا لیا۔ اس کے گلے میں لوہے کا شکنجا ڈالا اور غلام بنا لیا۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے، تموجن نے ایک پہرے دار کو دھوکہ دیا، ایک لکڑی کا موٹا ٹکڑا اٹھایا اور پوری طاقت سے اس کے سر پر مارا۔ خون کا فوارہ ابل پڑا، پہرے دار زمین پر گر گیا۔ یہ پہلا قتل تھا، مگر یہ آخری نہیں تھا۔ تموجن نے اندھیرے میں بھاگنا شروع کیا اور بھاگتا رہا، برف میں، پانی میں، جنگلوں میں۔ 3 دن بعد جب وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا تو وہ ایک بدلا ہوا شخص تھا۔ اب کوئی مجھے غلام نہیں بنائے گا، اب میں ہی سب کو جھکاؤں گا۔ پھر ایک کے بعد ایک دشمن گرنے لگا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو توڑا، اپنی فوج بنائی اور ہر اس شخص کو مار دیا جس نے اس کو توہین کی تھی۔
اور ہر اس شخص کو مار دیا جس نے اس کی توہین کی تھی۔ ایک دن جب اس کے پاس ایک طاقتور فوج جمع ہو گئی تو وہ سب کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ میں وہ ہوں جسے آسمان نے بادشاہ بنایا ہے، اب کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ اور وہ لمحہ آ گیا جب تمام قبائل نے اس کے سامنے سر جھکا دیا اور اسے وہ نام دیا جو آج بھی دنیا میں دہشت کی علامت ہے، چنگیز۔ یہ تو بس آغاز تھا، اصل تباہی تو اب شروع ہوگی۔ چنگیز خان کی تلوار ابھی بے رحم ہونی باقی ہے۔ اگلی قسط میں دیکھیں جب چنگیز خان اپنی پہلی بڑی جنگ لڑتا ہے اور وہ آندھی بن کر ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے۔